بہت تفصیلاً سوال ایک بندے نے پوچھا، اور میرے خیال میں آج کل کی دور میں یہ سوال اسی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بھی لازمی ہے تاکہ کچھ کلیریفیکیشن ہو جائے، لوگوں کے دل اور دماغ جو ہے الجھ چکے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ میں تفصیلاً اس صاحب کا یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی پیر صاحب کی وصال کے بعد ان کے سجادہ نشین کے بجائے مبارک حضور کے ایک صاحبزادہ والا شان سے بیعت کر لی۔ اس سے کچھ مسائل نے جنم لیا جن کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کے طالب ہیں۔ کیا طریقت کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ اگر آپ کی پیر صاحب کا وصال ہو جائے تو لازمی ان کے سجادہ نشین سے ہی بیعت کرنی ہے، یا دل کا معاملہ ہے اور انسان کو جہاں پر تسلی ہو وہاں سے بیعت ثانی کر سکتا ہے؟ اس بات کو ان سجادہ نشین صاحب نے اپنی توہین جانا اور اپنے حلقے میں یہ بات تواتر کے ساتھ کرتے رہیں کہ جو لوگ اس آستانے کو چھوڑ کر کہیں اور گئے ہیں وہ سب زندیق ہیں۔ کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ اس معاملے پر ہمارا حلقہ 3 گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک کے نزدیک جب ہم لوگوں نے بیعت ثانی کر دی تو اس کے بعد پچھلے آستانے سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اب ہمارا تمام توجہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس نظریے کے حامل لوگوں نے سجادہ نشین صاحب اور ان کے محافل سے اور پیر صاحب کے اہل بیت سے مکمل قطع تعلق کر دی اور ہر قسم کے مالی بدنی خدمت ختم کر دی۔ دوسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے بیعت ثانی تو کر لی جو کہ صرف حصول برکت کے لیے تھی، اب ہمارا قبلہ توجہ سجادہ نشین صاحب ہی ہونا چاہیے، انہی کے محفل میں جانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، صاحبزادہ صاحب کے ساتھ سال 6 مہینے میں اگر ملاقات ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ تیسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں نے بیعت ثانی مرکزی آستانے میں کر لی اور اب ہماری توجہ کا مرکز اور ہماری روحانی منازل طے کرنے کا تمام ذریعہ صاحبزادہ صاحب ہی ہیں، مگر ہمیں سجادہ نشین صاحب کی محفل میں بھی جاتے رہنا چاہیے اور پیر صاحب کی اولاد اور ان کی گھر والوں کی بھی ہر طرح سے خدمت جاری رکھنی چاہیے۔ آپ ہماری رہنمائی کر لیں۔ میں آپ کے سوال کی مختلف شق کی مختلف جواب دوں گا۔ نہایت بہترین عمل ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی مرشد کی وفات کے بعد حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے کسی صاحبزادے کی بیعت کر لی۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ جو حضور کی پروردہ آغوش ہے، جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کہ آغوش ولایت کے پروردہ ہے، ان کی طرف اگر آپ کی رجوع اور رسائی ہو سکتی ہے تو یہ بہترین عمل ہے، کیونکہ اس پیر صاحب نے جو فوت ہو چکا ہے اس نے بھی اسی مرکزی آستانے سے ہی فیض حاصل کیا ہوا ہے، تو یہ نہایت بہترین عمل ہے۔ آپ نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا یہ طریقت میں ضروری ہے کہ جب والد صاحب وفات پائے تو ان کے بیٹی ہی سے تجدید بیعت کی جائے؟ نہیں، طریقت میں یہ کبھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب وفات پائے تو پھر بقیہ مریدین جو ہے وہ ان کی بیٹے سے ہی بیعت کر لے، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس خانوادہ سے جہاں سے آپ کو فیض ملا ہے اس سے مودت و محبت رکھیں اور آپ کا دل جہاں پر مطمئن ہو وہاں جا کے آپ بیعت کر لیے۔ حضرت محمد باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کی فرزندان ارجمند بھی موجود ہیں اور سارے جو ہے وہ ماشاء اللہ علماء اور مشائخ بھی رہے ہیں، لیکن ان کی رحلت کے بعد ان کی خلفاء نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی بیعت کر لی تھی۔ کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا کہ ان کی صاحب کی اہل بیت سے کیوں بیعت نہیں کی، تو طریقت میں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، شیخ کامل مکمل ہو، ان کا صاحبزادہ بھی صاحب کمال ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اس صاحبزادہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، وگرنہ انسان کو جہاں پر تسلی ہو وہ وہاں پر جا کے بیعت ہو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس سجادہ نشین صاحب نے اس بیعت ثانی کو جو مرکزی آستانے میں آپ لوگوں نے کی اس کو اپنا توہین سمجھا اور متواتر اپنے حلقے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں پر بیعت کی ہے تو وہ زندیق ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! زندیق کے پہلے معنی سماعت فرمائیں۔ زندیق اس کو کہتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی شان میں گستاخی کر لے تو اسے زندیق کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرتد، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اسے کہتے ہیں مرتد، اور زندیق اسے کہتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لے تو ان کو زندیق کہتے ہیں۔ کیا سجادہ نشین صاحب اپنی توہین کو آقا نامدار کی توہین سمجھتا ہے اور یا اپنے آپ کو حضور سمجھتا ہے؟ العیاذ باللہ کہ وہ اپنی توہین کو، جبکہ یہ توہین ہے ہی نہیں، کسی اور شیخ کی
بیعت ہونا صاحبزادہ یا سجادہ نشین صاحب کی توہین ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں، چلو پھر بھی اگر مانا جائے کہ یہ ان کی توہین ہے، تو کیا ان کی توہین بندے کو زندیق بنا لیتا ہے؟ تو یہ تو انبیاء کی توہین لوگوں کو زندیق بنا رہا ہوتا ہے. تو کیا وہ سجادہ نشین صاحب اپنے آپ کو نبی سمجھ رہے ہیں؟ العیاذ باللہ. فلہذا سجادہ نشین صاحب نے جتنی دفعہ بھی کہا ہوگا کہ یہ لوگ زندیق ہو گئے ہیں، اتنی دفعہ ان پر توبہ لازم ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے لفظ زندیق کہا ہوا ہے ان ساروں سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان ہو اور تجدید نکاح ہو جائے ان کی. وگرنہ تو پھر اس لفظ کہنے سے لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. جب ایک بندہ کسی اور کو کافر کہیں یا فاسق کہیں اور وہ بندہ کافر اور فاسق نہ ہو تو وہ کفر اور فسق پلٹ کے اس بندے کی طرف آ جاتا ہے. خلاصۃ الفتاویٰ کو اٹھا کے دیکھیں گے، وہ کفر اور شرک کی اور بدعات کی چپٹر میں آپ کو یہ حدیث ملتا جائے گا. تو پھر یہ بندہ ایسا نہ ہو کہ خود وہاں پر گمراہ نہ ہو جائے. تو اس صاحبزادہ صاحب کو اس سے توبہ کرنا چاہیے. مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مبارک جو ہے بہت سارے مکاتیب شریف میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد الطالبین میں، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی مکاتیب شریف میں، حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی مکاتیب شریف میں، آپ مبارکین ارشاد فرماتے ہیں جس کا شیخ وفات پائے اس بندے پر لازم ہے کہ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کر لیں تاکہ بقیہ مراتب قرب وہ طے کر سکے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ سجادہ نشین صاحب کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت ہے باطنی کہ وہ آپ کو وہ بقیہ مقامات قرب دے. اگر ہے بھی تو یہ دل کا معاملہ ہے، یہ تھوڑی لازم ہے کہ وراثت میں میری مریدین، میرے باپ کے مریدین تھے، وہ وراثت میں مجھے ملیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فلہذا یہ کام نہیں ہے. تیسرا، جو آپ کے حلقے جو ہے وہ 3 گروہ میں بٹ گئے ہیں. ایک نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے مرکزی استانے میں بیعت کر لی ہے، اب جو ہے وہ صرف تسلیمی کی بیعت تھی اور بس ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اب ہمیں سارا کچھ جو ہے مرکز سجادہ نشین صاحب کو ہی ہونا چاہیے. یہ لوگ اس بات میں غلط ہیں، کیونکہ تجدیدی بیعت جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ جو شیخ سے آپ نے تجدیدی بیعت کی وہ بھی آپ کا شیخ ہی ہے. ان کے حق میں وہی آداب ہوں گے، وہی محبتیں ہوں گی جو پہلے شیخ کے بارگاہ میں تھے. اسی لیے یہ گروہ، یہ حصہ جو ہے اس میں جو ہے وہ غلطی پر ہے، ان لوگوں کو رجوع کرنی چاہیے. دوسری گروہ کا یہ ہے کہ جو شیخ کی ان صاحبزادے کے ساتھ جو سجادہ نشین ہے، اس سجادہ نشین کے ساتھ ان لوگوں نے بالکل قطع تعلق کر لی، اور قطع تعلق کر کے ان کے پاس نہ مالی نہ بدنی نہ جانی کسی طرح کی کوئی بھی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مکمل قطع تعلق کر لی، تو ایسا بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اگر وہ سجادہ نشین صاحب خلاف شریعت اور خلاف تصوف ہو تو پھر تو قطع تعلق کر لے، لیکن خلاف شریعت اور خلاف تصوف نہ ہو تو پھر ان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. سب سے بہترین طبقہ جو آپ کی مریدون اور آپ کی سالکین میں ہے وہ یہ ہے جو تیسرا طبقہ ہے. وہ تیسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا مرکز اور منبع اب وہ مبارک صاحب کا صاحبزادہ ہے جس سے ہم نے تجدید بیعت کر لی، ہمارا باطنی عروج و کمالات بھی وہی دیں گے اور ہماری اصلاح بھی وہی کریں گے. رہ گئے یہ ہمارے سجادہ نشین، ہماری پیر صاحب سابقہ پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، یہ صاحبزادہ صاحب ہمارا جو ہے یہ بھی قابل قدر ہے، قابل احترام ہے. یہ چونکہ میرے مرشد کی اہل بیت ہے، اسی لیے اس سے بے محبت مودت ان کی محفل میں بھی جانا، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان کا حال احوال پوچھنا یہ بھی لازمی ہے، کیونکہ جو شیخ ہماری رحلت کر چکے ہیں وہ اب اپنی اولاد کی برائی یا مریدوں کو جو ان کے اولاد کو چھوڑ کے ان کی طرف دھیان نہیں رکھتے، اس سے یقیناً ان کی روح ناراض ہوگی. تو اسی لیے یہ تیسرا گروہ جو ہے ان کا نظریہ نہایت ہی موافق ہے. آپ جن لوگوں نے مرکزی استانے میں حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ساتھ بیعت کی، ان کے صاحبزادے کے ساتھ بیعت کی ہے، آپ اس صاحبزادہ صاحب کو اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا مصلح، اپنا پیر، اپنا رہبر، اپنے باطن کی اصلاح کا ذریعہ، وصول اللہ کا ایک طریقہ اور وسیلہ بنائیں، جیسے کہ پہلے شیخ کو رکھا ہوا تھا. اور اس شیخ کی جو فوت ہو گئے ہیں ان کی اولاد، ان کے اہل عیال، ان کے صاحبزادہ اور جو سجادہ نشین بنا ہوا ہے ان کے ساتھ محبت رکھیں، مودت رکھیں، الفت رکھیں، وہاں آئیں جائیں، ان کے محفلوں میں ان کا خیال رکھیں، مالی بدنی اور جانی خیال ان کا رکھ لیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ.